الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمن وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة والصلاة عماد الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا کہ نماز دین کا سکون ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے جو اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح دین اسلام کے اکثر مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے اور فرقہ بندی ہے، اسی طرح نمازوں کے اوقات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات 5 نمازوں کو 3 اوقات میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ظہر اثر کو اکٹھا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ظہرین۔ اس کے بعد وہ مغرب و عشاء کی نماز، دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، انہیں مغربین کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے 5 نمازوں کو 3 اوقات میں محدود کر دیا ہے، اور پھر وہ اس پر ثبوت بھی قرآن پاک کی آیات سے لاتے ہیں، جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا اور یہ وضاحت کروں گا کہ ان کی دلیل ہے جو انہوں نے قرآن پاک سے اخذ کی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک سے کی آیت کا اس سے استدلال غلط کیا ہے، ابھی میں ثابت کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت حضرات میں بھی کچھ ایسے جدید خیال قسم کے لوگ ہیں، ماڈرن خیالات کے لوگ ہیں، جو کہ اپنی رائے کو دین کے مسلمہ اصولوں پر مسلط کرتے ہیں، اپنی رائے کو، ذاتی رائے کو، اپنی ذاتی اجتہاد کو اسلام کے ان اصولوں پر مسلط کرتے ہیں جو کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، ائمہ دین کا طرز عمل ہے۔ اس سے الگ اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور اسے دین میں حجت قرار دیتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ ثابت کروں گا کہ قرآن پاک کی انہی کے نمازوں کے 5 اوقات قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہے، ظاہر ہیں، ثابت ہیں، اور جو ان کو 3 اوقات پر معمول کرتا ہے یا ان کو ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
نماز قائم کرو لدلوک الشمس سے سورج ڈھلنے سے الی غسق اللیل رات تک، وقرآن الفجر اور فجر میں قرآن کا پڑھنا، ان قرآن فجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پاک کا پڑھنا ہوتا ہے روبرو۔ اب جمہور علماء کے نزدیک سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک میں 4 نمازیں آ گئی ہیں۔ آخر الصلاۃ کا نماز قائم کرو لدلوک الشمس سے، سورج ڈھلتے ہی ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، الی غسق اللیل عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ اب اس میں 4 نمازوں کا ثبوت ہے۔ 5ویں نماز فجر کی نماز ہے، فجر میں قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے روبرو۔ روبرو سے مراد یہ ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں، وہ فرشتے جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، ان کی تبدیلی فجر اور عصر کے ٹائم ہوتی ہے۔ جب فجر کی نماز کو تبدیلی ہوئی، یعنی دن والے فرشتے آئے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہ تبدیلی فرشتوں کی ان کے روبرو ہوئی، اور رات والے فرشتے موجود ہیں، دن والے آئے ہیں، تو ان دونوں نے دیکھا، چاروں فرشتوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی طرح جب عصر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوئی، تو تب بھی انہوں نے دیکھا کہ دیکھو اللہ کا بندہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ رہا ہے اسی طرح۔ یہ ہے روبرو، اس کا معنی یہ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، صدق اللہ العظیم۔ اب یہ دوسری آیت ہے جس میں 5 نمازوں کے اوقات کا ثبوت ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، اس میں 3 نمازیں ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں 4 نمازیں ہیں۔ فجر کی نماز میں پہلے عرض کی ہے۔ تو یہ نمازوں کے 5 اوقات ان 2 آیات سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص، وہ فرقہ، کچھ لوگ ان دونوں آیات کے واضح ثبوت کو، اپنی رائے کو اس میں دخل دیں، اپنی رائے کے مطابق اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں، اور کہ دیکھو جی قرآن پاک نے یہ کہا ہے، تو یہ بات جمہور علماء ائمہ دین جو 1400 سال سے جس چیز پر عمل کرتے آئے ہیں، یہ بات اس کے خلاف ہے۔ اب نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا، اس کا الگ ثبوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقت پر مسلمان کو فرض کی گئی ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نمازیں تو 5 ہیں مگر ان کے اوقات 3 ہیں، بلکہ نفی کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض ہے، جب نماز کا ٹائم ہوگا تب نماز پڑھی جائے گی۔
قانون المؤمنین کتاب موقوتا اپنے وقت پر فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ الصلوات اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ٹائم پر ادا کرو. جو ان کے اوقات سنت نبی سے ثابت ہیں، جو پانچوں نمازوں کے اوقات صحابہ کرام سے خلفائے راشدین کے ترجموں سے ثابت ہیں، ان کے مطابق وہ پانچوں نمازوں کو ادا کرو. یہ نہیں کہ بغیر کسی عذر کے 5 نمازوں کو 3 اوقات میں ادا کرو. یہ بات قرآن پاک کی آیات، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے کی نفی کرتی ہے. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پانچوں نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھنا چاہیے. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا کس حد تک جائز ہے، اس کی کیا صورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں یعنی نمازوں کو جمع کیا، 2 نمازوں کو جمع کیا ہے. اور فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد ظہر اثر کی نماز کو جمع کیا ہے، اس کے بعد مغرب عشاء کی نماز کو آپ نے جمع کیا ہے. اس میں آپ سے ثابت ہے. اس کے علاوہ یہ بات آپ کے طرز عمل سے پوری زندگی میں کبھی کبھار ثابت ہے کہ آپ نے کسی موقع پر، عذر کے موقع پر نماز ہو جمع کیا ہو. البتہ یہ ہے کہ حاجی حضرات کے لیے عرفات اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے. اب مسئلہ یہ کہ 2 نمازوں کو جمع کیسے کیا جائے، اس کی صورت یہ ہے، اسے کہتے ہیں جمع سوری، یعنی صورتاً 2 نمازوں کو جمع کرنا. وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کی نماز کو اس کے اول ٹائم میں پڑھنا. اسے کہتے ہیں جمع سوری، یعنی صورتاً 2 نمازوں کو جمع کرنا. اسی طرح مغرب کی نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھنا اور عشاء کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، یہ جمع سوری ہے. یہ صورتاً 2 نمازوں کو جمع کرنے کی یہ مثال ہے. مثلا مغرب کی نماز کا ٹائم شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے. شفق اسے کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد پہلے آسمان پر پیلے پلاٹ ہوتی ہے، اس کے بعد سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. جب تک وہ سفیدی قائم رہے گی تو مغرب کی نماز کا ٹائم رہے گا، اور جب وہ سفیدی غائب ہو جائے گی اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا. تو جو آدمی اس طرح مغرب عشاء کو جمع کرتا ہے کہ مغرب کی نماز کو شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد فوراً بعد جب عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس کو اول وقت پڑھ لیتا ہے، اسے کہتے ہیں جمع سوری. ان 2 نمازوں کو صورتاً جمع کرنا یہ تو جائز ہے. وہ اس طرح جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، اب اس نے ساتھ ہی بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز پڑھ لی ہے. یہ بالکل ناجائز بات ہے. اس کا ذاتی اجتہاد ہے، اس نے اپنی ذاتی رائے کو دین کے مسلمہ اصولوں پر ترجیح دی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جمع کرنا کن صورتوں میں جائز ہے. یہ 3 صورتیں ہیں: حالت مرض ہے، حالت سفر ہے، یا عذر ہے. کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ اس طرح ظہرین، ظہر اثر کو اور مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھ سکتا ہے. تو جمع سوری میں پڑھے گا، صورتاً کرے گا، یعنی ظہر کی نماز
آخری وقت میں عصر کی نماز اول کو پڑھے گا۔ اس طرح اگر حالت سفر میں ہے، مسافر ہے، تو ٹرین پر سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں ہے، اب وہ دونوں نمازوں کو اس طرح پڑھ سکتا ہے۔ یا بارش وغیرہ ہوگی ہے، کوئی آدمی مشرق نہیں جا سکتا، کیچڑ ہے تو جانا ناممکن ہے، تو وہ بھی اس طرح جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، ان دونوں نمازوں کو وہ صورتاً جمع کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہے شرعی مسئلہ سے، یعنی شرعی عذر سے دو نمازوں کو ان کی صورت میں جمع کرنا، یعنی پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو وقت میں پڑھنا یہ جائز ہے، اور بغیر عذر کے 5 نمازوں کی ان کو ایڈجسٹ کرنا 3 نمازوں بالکل ناجائز بات ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ قرآن حدیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن پاک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ترجمے کے خلاف ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک نماز اپنے وقت پر مسلمان فرض کی گئی ہے، تو تمام نمازوں کو، 5 نمازوں کو 5 اوقات میں ادا کرنا یہ مسئلہ صحیح ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں خشوع و خضوع سے ان کے ٹائم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بات کو فرمائے، ہمارا لینا اجل البلاغ مبین۔